واقعاً جو اللہ کے حقیقی بندے ہوتے ہیں، نیک ہوتے ہیں، علماء جو ہوتے ہیں واقعاً قابل احترام ہوتے ہیں، بزرگ محنت کرتے ہیں، ساری زندگیاں گزارتے ہیں، لیکن خطا کر سکتے ہیں. اور یہ جو بڑے بڑے مسائل پیش آتے ہیں مسلمانوں کے درمیان، یہ بعض اوقات علماء کی خطا سے ہو جاتے ہیں کہ جب کہا جاتا ہے بھائی یہ خطا ہے، یہ نہیں صحیح نظریہ، وہ کہتے ہیں نہیں، جو کچھ ہمارے عالم نے کہا ہے وہ ٹھیک ہے، پتھر پر لکیر ہے، تم سب غلط. ہم کہتے ہیں قرآن میں یہ لکھا ہے، کہتے ہیں قرآن تم سے زیادہ اس کو آتا تھا. ہم کہتے ہیں حدیث میں یہ ہے، کہتے ہیں حدیث اس کو زیادہ پتہ تھی، اب وہ تو فوت ہو گیا، اس سے کون جا کے پوچھے. ہو سکتا ہے اگر اس کو پتہ چلتا یا وہ متوجہ ہوتا تو وہ کہتا کہ مجھ سے یہ خطا ہوئی ہے. اور اللہ کے بزرگوار بندے جو ہوتے ہیں، نیک بندے، وہ اپنی خطا تسلیم کر لیتے ہیں. لیکن جو مرید ہوتے ہیں وہ پیروں سے بھی آگے ہوتے ہیں. فارسی میں کہتے ہیں کاسا از آش داغتر، یعنی جو برتن ہے وہ سالن سے زیادہ گرم ہے. اس کا مطلب ہے اس کی ہیٹ جو ہے وہ سالن سے نہیں کہیں اور سے آ رہی ہے. آپ برتن میں اگر گرم سالن ڈالیں، برتن گرم ہوتا ہے، ہیٹ کہاں سے آ رہی ہوتی ہے؟ سالن کی وجہ سے. لیکن اگر آپ دیکھیں کہ برتن جو ہے وہ سالن سے زیادہ گرم ہو گیا تو آپ چیک کریں گے اس کو ہیٹ کہیں اور سے آ رہی ہے. تو بعض اپنے جو ان کے علماء ہیں ان سے زیادہ وہ آگے بڑھ جاتے ہیں. جیسے آج کل کہا جاتا ہے کہ فلان شخص وہ حضرت علی سے بھی زیادہ بڑھ گیا، اتنا بڑا شیعہ ہے، حضرت علی سے بڑا شیعہ، اور دوسری طرف سے حضرت عمر سے زیادہ سنی بن گیا. یعنی اتنا وہ بھی نہیں آگے بڑھے جتنا یہ آگے بڑھ گیا. تو بعض اوقات وہ جو پیر پرستی ہوتی ہے، شخصیت پرستی ہوتی ہے، ان کو یوں لگتا ہے، شخصیت پرست کو یوں لگتا ہے کہ اگر جس شخصیت کا میں نے اتنا واویلا مچایا ہوا کہ وہ اتنے بڑے تھے اور اتنے تھے، اگر ان کی ایک خطا پتہ لگ گئی ہے، میں نے مان لیا خطا ہے، تو شاید آسمان تباہ ہو جائے گا، زمین تباہ ہو جائے گی اور ہمارا سارا فرقہ باطل ہو جائے گا. ہر فرقہ یوں سمجھ، لہذا ڈیفینڈ کرتے اپنے مطلب کی حدیث اپنی کتاب سے، اپنے مطلب کی، اس کے راوی ضعیف ہو، پورا زور علمی ٹیکنیکس لگا دیں گے اس راوی کو مضبوط کرنے. کیوں؟ اس لیے کہ بات اسی جھوٹے راوی نے کی ہے، ضعیف راوی نے کی، اور کہیں سے مل رہی نہیں ہے. لیکن ہمیں چاہیے، جب ہمیں چاہیے تو اب اس راوی کو جو ہے میک اپ کریں گے، یہ یوں تھا، یہ فلان تھا، اس کے بارے میں فلانے نے یوں کہا، اس کو فٹ کر دیں. اور وہ روایت جو اپنی اس کے خلاف ہے، اس کا راوی صحیح بھی ہو، اس میں سے کیڑے نکالنا شروع کر دیں. یہ سب کرتے ہیں. یہ فرقے بنتے اسی لیے، ورنہ امت ایک ہے. فرقے بنتے اس لیے، لڑائیاں ہوتی اس لیے. اور یہ ابھی آپ کے ذہن میں شاید سوال آئے کہ جناب ہم بھی تو فرقہ ہے. یہاں پر یہ بات آپ کو میں عرض کر دوں، توجہ فرمائیے. جو یہ کہے نا میرا فرقہ یہ ہے، وہ گناہگار ہے، مجرم ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا لا تفرقوا. جو کہتا ہے میں فرقہ ہوں، اپنے آپ کو فرقہ سمجھ رہا ہے، اپنا تعارف فرقے کا کروا رہا ہے، تو وہ اس آیت میں اس کی زد میں آتا ہے جس میں اللہ نے کہا اے رسول ان الذین فرقوا دینہم، جنہوں نے اپنے دین کو فرقے کر دیا، جدا جدا کر لیا. یہ فرقہ فرقو سے، تفرقہ اسی فرقو سے. اللہ فرماتا ہے جنہوں نے دین کو فرقے کیا، الگ الگ کیا، اور وہ گروپ بن گئے. کتنا شوق ہے ہمیں امت نہ بننے کا، اپنا گروپ سیف رکھنے کا. ٹھیک ہے نا؟ اور سب کو آپ دیکھ لیں کیوں دوسروں کو جہنم میں بھیجتے ہیں. اس لیے کہ اگر یہ ہو جائے کہ نہیں دوسرے فرقے کا بھی جنت میں جا سکتا ہے تو پھر کہیں گے ہمارے فرقے کا فائدہ کیا. اگر دوسرا بھی جنت میں جا سکتا ہے، گنجائش ہے، پھر تو کام بھی خراب ہو گیا. لہذا پورے زور لگائیں گے یہ ثابت کرنے پر کہ ہمارے علاوہ سب جہنمی ہیں. چاہے بہت نیک افراد ہوں، کہیں گے جہنمی ہیں. آپ کے ذہنوں میں سوال آ رہے ہوں گے، میں سوالوں کے جواب دینے کے لیے تیار ہوں. جو یہ کہتا ہے نا کہ فرقہ میرا، جو یہ سوال کرتا ہے فرقہ، جو کہتا ہے میرا فرقہ یہ ہے، وہ قرآن کی نظروں میں مجرم ہے. اس لیے کہ اللہ نے کہا مت کو فرقہ، یہ کہتا ہے میرا فرقہ یہ. سیدھی سی بات. تعویلیں سارے کر لیتے، میری مراد یہ ہے تو میری مراد. لفظ کون سا یوز ہو رہا ہے آج؟ فرقے کا. یہ جو شیعہ فرقے کا ہے، یہ جو سنی فرقے کا ہے، یہ جو بریلوی فرقہ ہے، یہ دیوبندی فرقہ ہے، یہ اہل حدیث فرقہ ہے. جس کو فرقہ بننے پہ خوشی ہے وہ قرآن کا مجرم ہے. جس کو فرقہ بننے پر خوشی ہوتی ہے وہ قرآن کا مجرم ہے. اگر کوئی یہ چاہتا ہے کہ مثلا اپنی جس خاص مسلک پہ وہ چل رہا ہے اس کو مثلا جسٹیفائی کرے کہ وہی صحیح ہے، تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے کہ جیسے اللہ کہتے ہیں نا تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو خیر کی طرف دعوت دے، امر بالمعروف کرے، نہیں عن المنکر کرے. یعنی ہو تم ایک ہی امت ہو، لیکن ایک گروہ تمہارا وہ ہے کہ جو خرابیاں دور کرتا ہے، جو گمراہ ہو گئے ان سے کہتا ہے کہ تم آ جاؤ، نہ کہ فرقہ ہے الگ سے. قرآن یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ شخص کے جو اس قرآن کو مانتا ہے وہ دوسرے قرآن کے ماننے والے جو قرآن کو مانتے ہیں ان سب کو اپنا بھائی سمجھے. پوری ذمہ داری سے یہ بات کر رہا ہوں. مگر یہ کہ ثابت ہو جائے کوئی کھلم کھلا مثلا جیسے مرتد ہو جاتے ہیں، فلان ہو جاتے ہیں، لیکن بالعموم جو مسلمان ہیں جو قرآن کو مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو پارٹی بازیوں میں نہ ڈالیں. یہ فرقہ ہے، ہم نے ڈال لیے. ورنہ آپ بتائیے کہ ان آیات کا کیا مطلب ہے جو فرقہ واریت سے روکتی ہیں، جبکہ سب فرقے ان کو پڑھتے بھی ہیں پھر بھی فرقے ہیں. اور اگر جو فرقہ بھی سمجھتا ہے کہ میں برحق فرقہ ہوں
تو اس کو چاہیے دوسروں کو جہنم سے بچانے کی کوشش کرے، نہ کہ جہنم میں پہنچانے والی تقریریں کرے۔ اللہ کا رسول تو جو جہنم میں جا رہے تھے ان کو بچا رہا تھا۔ اگر تم برحق فرقہ ہو تو تم کیوں کہتے ہو دوسرے جہنمی ہے؟ تم ان کو بلاؤ جنت کی طرف، کہو کہ ہم تمہاری گالیاں کیوں نکالتے ہیں؟ یہاں پہ نفرتیں، گالیاں، اپنی ضعیف چیزیں بھی مضبوط، دوسروں کی مضبوط چیزیں بھی ضعیف، خراب کر دیا معاشرے۔ اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جن کے پاس کتاب، یہ اللہ گواہی دے رہا ہے کہ تم سے پہلے بھی جن کو کتابیں دی گئی تھی، کتاب کی بینات کے بعد انہوں نے اختلاف کیا، ایک دوسرے پر چڑھائی کی، جو میرٹس تھے ان کا لحاظ نہیں کیا، جو معیار تھے ان کا لحاظ نہیں کیا۔ اب جب میری فرض کرے میرے گروپ کا بندہ ہے، اس نے زیادتی کر لی ہے، میں کہوں اگر میں اس کے خلاف چلوں تو پورا میرا گروپ بھی خراب ہو جائے گا، اس کو میں گواہی دے دوں کہ اس نے 2 نمبری کی ہے تو دوسرے فرقے کی تائید ہو جائے گی، میرے ہاتھ پلے رہ ہی کچھ نہیں جائے گا۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، چاہے یہ وجہ خاندان کی وجہ سے ہو، چاہے یہ فرقے کی وجہ سے۔ میرے فرقے والے نے چوری کی ہوئی ہے مثلا اور کی دوسرے فرقے کی، اب تو تعویلیں کرتے ہیں ان کا مال کھانا حلال ہے ایک فرقہ دوسرے کے بارے میں، حالانکہ یہ نشانی اللہ نے یہودیوں کی بتائی ہے قرآن میں کہ اے رسول ان میں سے ایک گروہ ایسا ہے یہودیوں میں سے کہ اگر آپ کچھ ان کے پاس رکھوا دیں تو جب تک اس کے سر پہ چڑھ کے کھڑے نہ ہو جائیں واپس نہیں کرے گا، اس لیے کہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ ہم یعنی دوسرے جو غیر یہودی لوگ ہیں ان کے بارے میں ہم پر کوئی ذمہ داری نہیں، ان کا مال کھا بھی جاؤ تو کچھ نہیں ہوتا۔ آج کل ہمارے مسلمانوں کے فرقے بھی جو ذرا بہت شدید متعصب ہیں کہتے ہیں دوسرے فرقے والوں کی جان مال کوئی نہیں محترم، کھا بھی جاؤ تو کھا بھی جاؤ، کچھ نہیں ہوتا۔ یہ یہودی ہے، اگر شیعہ یوں کرتا ہے تو وہ یہودی ہے، اگر سنی یوں کرتا ہے وہ یہودی ہے۔ قرآن نے یہودیوں کی نشانی بتائی ہے۔ قرآن کے اصولوں کو قائم کریں، اپنی بے ایمانیوں کے لیے اور دوسروں پہ چڑھائی کرنے کے لیے غلط تعویلیں کر کے نہ کریں۔ یہی اللہ بتا رہا ہے قرآن میں، یہی خدا بتا رہا ہے قرآن میں، ہم نے انبیاء بھیجے، کتاب برحق بھیجی تاکہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے جن باتوں میں وہ اختلاف کر رہے تھے۔ اور پھر اللہ گویا کہ افسوس سے کہتا ہے کہ اس میں اختلاف نہیں کیا مگر ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی تھی، حالانکہ ان کے پاس صریح نشانیاں، صریح بینات، واضح باتیں آ چکی تھی، صرف اس لیے کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتی کرنا چاہتے تھے۔ بغین کا ترجمہ انہوں نے زیادتی کیا، صحیح ترجمہ ہے۔ زیادتی کیا ہوتی ہے؟ جو جس کا حق بنتا ہے اس کو ہٹا دو، چڑھ کے خود بیٹھ جاؤ، چاہے یہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں کروں، چاہے اپنے بھائی کے بارے میں کروں، میرے بھائی کو ہونا چاہیے، سائڈ پہ چلے جاؤ۔ یہ سب کیا ہوگا؟ بغین، خلاف قرآن، گناہ ہوگا، اور اس سے معاشرے میں جتنی خرابیاں، جتنی کرپشن بنے گی، جس نے یہ حرکت کی ہے وہ اس گناہ میں شریک، جس پر یہ میرٹ کے بغیر بندہ جو بیٹھا ہے کرسی پر، جس پہ ظلم کرے گا، جہاں خیانت کرے گا، جہاں کام خراب کرے گا، سب میں وہ انسان شامل ہے جس نے اس کو سیٹ پر بٹھایا ہے، میرٹ کا لحاظ نہیں کیا، رشوت کھائی ہے، خاندان دیکھا ہے، تعلقات کچھ بھی دیکھا ہے، خائن ہے۔ حدیث وہی عرض کرتا آپ کی خدمت میں کہ جس کے ہاتھ میں مسلمانوں کے امور اللہ نے دیے، اس نے کسی غیر مستحق کو بٹھا دیا، ان کے سروں پر مسلط کر دیا، حدیث جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا۔ آپ دیکھ لیں حالت کیا۔ پھر وہ کہے کہ میں یوں کر دوں تو میری جنت واجب ہو گئی، دوسری طرف سے شارٹ کٹ نکالا ہوا ہے خرابیاں کرنے کا۔ یہ سب کے سب حدیثوں کو پلٹایا جائے، کس کا لب و لہجہ قرآن والا وہ صحیح ہے۔ جو قرآن کی باتوں کو بالکل سائڈ کر رہی ہے وہ حدیث ہی نہیں ہے، وہ کسی نے گھڑی ہے، جو کہہ رہی ہے کہ تم سیدھے جنت میں جاؤ گے بس یہ کام کرو۔ اللہ تو کہتا ہے کہ کوئی گناہ مت کرو، نیک کام کرو، فلان کرو، امر بالمعروف کرو، وہ کدھر چلا گیا؟ لہٰذا اس مشکل سے بچنے کے لیے ابلیس نے کیا کیا کہ میرا کام بہت آسان ہو جائے گا، کسی طرح میں قرآن کو بیچ سے مائنس کر دوں۔ لوگوں کو نہ پتہ ہوگا، اور ویسے بھی لوگ شارٹ کٹ ہی چاہتے ہیں، تو ان کو چونکہ قرآن نہیں پتہ ہوگا لہٰذا میرے لیے زیادہ ٹینشن نہیں بنے گی، ورنہ سوال کریں گے قرآن میں یہ لکھا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، قرآن میں یہ لکھا ہے تم کیا کہہ رہے ہو، ان سے قرآن ہی دور کر دو، کوئی سوال ہی نہیں کرے گا۔ ویسے بھی لوگ زیادہ تر دنیا میں بزی رہتے ہیں، جب قرآن نہیں پڑھیں گے، قرآن ان کی زندگیوں میں نہیں ہوگا، ان کے ذہنوں میں نہیں ہوگا، تو یہ وہی سمجھیں گے کہ جو دین بتایا جا رہا ہے اور جو ہمارے فرقے کا مولانا ہمیں بتا رہا ہے وہی دین۔ ہاں، جس دن مسلمانوں نے اس کو پڑھنا شروع کر دیا، پڑھنا اس نیت سے کہ میں نے دین سیکھنا ہے اس سے، اس دن آلموسٹ ہر فرقے کے جو بڑے بنے ہوئے ہیں نا ان کو مصیبت پڑ جائے گی، ان کو مصیبت پڑ جائے گی، آ کے لوگ سوال کریں، لیکن یہ سوال تب کریں گے جب دنیا سے کچھ نکل کر اللہ کے دین کو سنجیدہ لیں گے۔ فَهَدَى اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا لِمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ مِنَ الْحَقِّ بِإِذْنِهِ، تو اللہ نے ان لوگوں کو جو ایمان لائے تھے ان کو کیا کیا؟ ان کو اللہ نے جس بات میں اختلاف ہوا تھا اس میں حق کی طرف اپنے اذن سے، اپنے امر سے ہدایت کر دی۔ یعنی جو لوگ کتاب پر ایمان لائے تھے، یہ ایمان کون سا ہے؟ حقیقی ایمان ہے،
ورنہ تو اللہ خود ہی کہہ رہا ہے جن کو دی گئی تھی انہوں نے اختلاف کیا اس کے بارے میں. نام کے مومن، کام کے اپنے خواہش پرست، نام کے تورات کے مومن، انجیل کے مومن، قرآن کے مومن، لیکن جب عمل دیکھا جائے تو نفس کے مومن، نفس پرستی کے مومن. تو اللہ نے وہ لوگ جو ایمان لائے تھے ان کو حق کی طرف رہنمائی کر دی جس میں اختلاف ہو رہا تھا، ان کو حق کی طرف رہنمائی کر دی. لیکن کیوں، کس لیے رہنمائی کی؟ ان کے ایمان کے سبب سے. اور ایمان اس کا مطلب ہے بغیاً کو روک دیتا ہے، انسان کو ایمان تجاوز کرنے سے، کسی پر زیادتی کرنے سے روک دیتا ہے. اور جو اپنی خواہش کی وجہ سے کنٹرول کر لیتا ہے خود کو، وہ اختلاف کا سبب بننے سے رک جاتا ہے. کہیں بھی آپ دیکھیں. لیکن اگر میں نہیں بننا، کہ بھائی آپ میں نہیں ہے صلاحیت نہیں ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں فون کرواؤں گا تو میں مثلا فلانے افسر کا تو میں معطل کر دے گا، وہ بیچارہ کہتا ہے ٹھیک ہے جی آپ کو دے دیتا، ورنہ میری نوکری جا رہی. فساد کی جڑ ہوتی بغیاً بینہم. ایمان والا جب دیکھتا ہے کہ میں نہیں ہوں اس قابل، خود پیچھے ہٹ جاتا ہے تاکہ جو اس قابل ہے وہ آ کر بیٹھے سیٹ پر. بس اللہ نے اپنے اذن سے ایمان لانے والوں کو حق کا راستہ دکھا دیا جس میں لوگوں نے اختلاف کیا ہوا. اختلاف میں کون برحق ہے، کون سی صحیح بات ہے، اللہ نے ان کو رہنمائی کر دی. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. اور اللہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی ہدایت کرتا ہے. یا جسے چاہتا ہے سے کیا مراد ہے؟ پچھلی ساری آیت کو دیکھیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا یہ اللہ کے چاہنے سے کیا مراد ہے، نہ کہ پچھلی آیت کو بھول ہی جائے. یعنی اللہ کی مشیت یہ ہے کہ وہ ہدایت پہ رہے گا جو تجاوز نہ کرے، جو حد اپنی حد سے بڑھے بھی اور پھر سمجھے کہ میں سیدھے راستے پر ہوں. یہ اللہ کی مشیت ہی نہیں ہے. اللہ خود فرما رہے نا ان کو ہدایت کی جو کتاب پر ایمان لائے تھے، یعنی کتاب کی بات مانی تھی، ان کو ہدایت ہوگی. کیونکہ یہ اللہ ہے جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے سیدھے راستے. اور اللہ کسے چاہتا ہے؟ جو تجاوز نہ کرے. ورنہ اللہ نے خود اسی آیت میں بغیاً بینہم کو سبب قرار دیا. اب میں بغیاً بھی کروں اور پھر کہوں اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، اور نماز پڑھ کے پھر کسی کو چھرا ماروں، پھر آگے کہوں اہدنا الصراط ہے. میں بھرا ہوں بغیاً کا، بھرا ہوں. لوگوں پہ زیادتی کرنا، لوگوں کے مال کھا لینا، غیر مستحق کو مستحق کی جگہ بٹھا دینا، میرٹ کا لحاظ نہ کرنا، جو میرے ذمہ داری ہے اس میں ایمانداری نہ کرنا. پھر میں کہنا اہدنا الصراط المستقیم. پھر کہنا جو میں ابھی بے ایمانیاں کر کے آیا ہوں، اب میں نے نماز پڑھی ہے اور اللہ کے نبی نے فرمایا جو نماز پڑھے گا اس کے پچھلے گناہ بخشے جائیں گے. نماز پڑھ کے گیا پھر وہی گناہ شروع کر دیے، پھر مغرب کی نماز پڑھتے ہوئے کہتا ہے میرے اب زور اثر کے بعد والے سارے گناہ بخشے گئے. یہ دین کو تحریف کر کے بنایا. ورنہ اللہ اسی کو ہدایت کرتا ہے کہ جو زیادتی کرنے والا اور حد سے بڑھنے والا نہیں ہے، وہ سیدھے راستے پر ہے. اور جو تجاوز کرنے والا ہے اللہ تعالیٰ پھر اس کو اور اس کی رسی ڈھیلی چھوڑ دیتا ہے کہ اپنی اس گمراہی میں اور آگے بڑھتے رہو. واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم. جہاں بھی قرآن میں یہ لفظ آئے، جیسے جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے، جسے چاہتا ہے ہدایت کرتا ہے، تو یہ نہیں ہوتا کہ آگے مجمع کھڑا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ کہے کہ اب میں جلدی میں ہوں، یہ جو آدھے کر دو، ان کو ادھر والوں کو پھانسی پہ چڑھا دو، ادھر والوں کو جنت میں ڈال. ایسی یہ مشیت نہیں ہوتی. قانون اللہ تعالیٰ کے عدالت کی تابع ہے اس کی مشیت. اگرچہ وہ جو کرے اسے کوئی پوچھ نہیں سکتا، لیکن اس نے خود فرمایا. ایک تو اس نے فرمایا کہ اللہ جھوٹ نہیں بولتا، اور دوسرا نے فرمایا اللہ ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا. لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ خود فرما رہا ہے میں ظلم نہیں کرتا اور خود فرما رہا ہے میں سچ بولتا ہوں، ورنہ تو کہیں کہ اللہ ہو سکتا ہے ایویں کہہ رہا ہوں کہ میں ظلم نہیں کرتا، کبھی کر بھی دیتا ہوں. نہ، اللہ کہتا ہے میں سچ بولتا ہوں اور پھر فرمایا میں ظلم نہیں کرتا. اس کا مطلب اللہ ظلم نہیں کرتا. اس طرح کیا جو آدھوں کو پھینک دو جہنم میں، آدھوں کو ڈال دو، میرے پاس ٹائم نہیں ہے. ایک مثال دے رہا ہوں آپ، یہ نہیں ہے مشیت خدا، وہ اس میں ذرہ برابر بھی ظلم نہیں ہے، وہ برحق ہوتی ہے ہمیشہ.